ہم میں سے آج شاید ہی کوئی ہوگا کہ جس نے اپنے بچپن میں حاتم کے قصے کہانیوں کو نہ سنا ہو۔ بہت سارے لوگوں نے تو اس کے اوپر بننے والے ڈرامہ سیریلز یا پھر موویز کو بھی دیکھ رکھا ہوگا۔ حاتم طائی کے جو اپنے 7 سوالوں والے ایک بڑے ہی عجیب و غریب اور خطرناک سفر کی وجہ سے مشہور ہے، وہ اتہاس کے ان گنے چنے کریکٹرز میں سے ایک ہے کہ جو ایک ہی وقت میں پوری عرب دنیا، ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، اس پورے ہی علاقے میں کافی مشہور ہے، اور اس پورے ہی علاقے میں حاتم کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آج کی اس جنریشن کا یہ ہیرو مطلب کہ حاتم اصل اتہاس میں کون ہوا کرتا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال تو یہ کہ اس حاتم کا اتہاس میں اسلام کے آخری پیغمبر مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کنیکشن تھا؟ آخر کیوں اسلام کے آخری پیغمبر خود بھی حاتم طائی سے کافی انسپائر تھے؟ اور کیا ہوا کہ جب حاتم طائی کی بیٹی اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا؟ ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ دوستو، اپنی اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کریں تو یہ بات ہے 9 ہجری مطلب 630 عیسوی کے قریب کی، کہ جب جنگ تبوک کے فوراً بعد نبی علیہ السلام نے ایک دن حضرت علی کی لیڈرشپ میں لگ بھگ 140 سے 150 فوجیوں کو قبیلہ طے کی طرف روانہ کیا۔ لوکیشن کے اینگل سے دیکھیں تو یہ قبیلہ آج کے دور کے سعودی عربیہ کے نارتھ کے علاقے میں آباد ہوا کرتا تھا، اور ان کے خلاف یہ فوج بھیجنے کی مین وجہ یہ تھی کہ پچھلے کچھ موقعوں پر یہ دیکھا گیا تھا کہ اس قبیلے نے جو مسلم دشمن فوجیں تھیں ان کو سپورٹ کیا تھا۔ کالے جھنڈے اٹھائی ہوئی یہ فوج بڑی ہی تیزی کے ساتھ صبح سویرے ہی قبیلہ طے کے ٹھکانے پر پہنچ چکی تھی۔ وہاں پر قبیلہ طے کی جو چھوٹی موٹی فوج تھی اس کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اور بہت جلد ہی اس پورے قبیلے پر کنٹرول لے لیا گیا۔ اس کے بعد اس قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر کے یا باقی تمام مال غنیمت کو بھی جمع کر کے اپنے کنٹرول میں لے کر مدینہ لایا گیا۔ مدینہ پہنچ کر کسی نے نبی علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ وہاں سے جو قیدی لائے گئے ہیں ان میں ایک صفانہ نام کی لیڈی ہیں، ایک خاتون ہیں، جو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہیں۔ دراصل دوستو، حاتم طائی زمانہ جاہلیت میں مطلب کہ پری اسلامک پیریڈ میں عرب کا ایک نہایت ہی سخی اور مشہور انسان تھا، جو بہت رحم دل، بے قصوں کی مدد کرنے والا، مہمان نواز، محتاجوں کا مسیحا اور ایک بہت ہی نیک صفت انسان تھا۔ اس کی انہی ساری خوبیوں کی وجہ سے حاتم طائی کے قصے نہ صرف عرب بلکہ غیر عرب دنیا میں بھی کافی مشہور تھے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو جیسے ہی یہ بتایا گیا تو آپ نے فوراً اس خاتون کو بلانے کا حکم دیا۔ وہ خاتون مطلب کہ صفانہ جیسے ہی سامنے آئی تو انہوں نے بتایا کہ میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرا جو باپ تھا وہ بھوکوں کا پیٹ بھرا کرتا تھا اور غریبوں پر رحم کیا کرتا تھا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں، اگر وہ اسلام کے دور میں ہوتا تو ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ اس کے بعد صفانہ ابن حاتم نے عرض کیا کہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جس کو قبول کر کے آپ مجھ کو شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ریکویسٹ ہے؟ تو اس پر صفانہ ابن حاتم نے جواب دیا کہ میرے جو فادر ہیں حاتم وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو میرا محافظ ہے مطلب کہ میرا بھائی وہ مسلم فوج کے ڈر سے یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ آپ مجھ پر احسان کریے اور مجھ کو آزاد کر دیجئے، اور اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ ساتھ ہی جو میرا بھائی ہے جو مسلم فوج کے ڈر سے شام کی طرف بھاگ گیا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں، اور آپ اس کے لیے ایک امن معاہدہ لکھ دیجئے۔ نبی علیہ السلام حاتم طائی کی بیٹی کی یہ تمام باتیں سن کر خاموش رہے۔ وقت گزرا اور جب اگلا دن آیا تو اگلے دن بھی صفانہ نے انہی باتوں کو دہرایا اور نبی علیہ السلام سے وہی ریکویسٹ کی، جس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جلد بازی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تم کو اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، تو تم انہی کے ساتھ چلی جانا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ہوا بھی ایسا ہی کہ جب صفانہ کے علاقے سے ان کے کچھ رشتہ دار ان کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے صفانہ کے لیے کپڑے کے جوڑے بھیجے، سفر کا سامان دیا اور سواری کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا۔ صفانہ اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑیں، اور بھائی سے ملاقات کے بعد انہوں نے بھائی کے سامنے نبی علیہ السلام کی کافی تعریف کی، اور صفانہ نے اپنے بھائی عدی بن حاتم سے کہا کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ ایک پیغمبر ہیں تو تم کو جلدی سبقت کرنی چاہیے، اور اگر وہ ایک بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عدی نے جب اپنی بہن کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی تمام تعریفیں سنی اور اس کہانی کو سنا کہ کس طرح سے اس کی بہن کو مدینہ میں ٹریٹ کیا گیا تھا، تو وہ اپنی بہن کے ساتھ مدینہ چلنے پر راضی ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر عدی ابن
حاتم مسجد نبوی میں پہنچے جہاں پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہسٹورک ملاقات ہوئی۔ وہاں پر نبی علیہ السلام کے پاس ایک گدا موجود تھا جس کے اوپر آپ اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ جب آپ نے عدی ابن حاتم کو دیکھا تو وہ گدا عدی ابن حاتم کی طرف سرکا دیا۔ یہ دیکھ کر عدی نے عرض کیا کہ نہیں، آپ اس پر بیٹھ جائیے، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر سے اشارہ کیا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان دونوں کے بیچ ایک ڈسکشن ہوا جس میں نبی علیہ السلام نے عدی ابن حاتم کے ان تمام ڈاؤٹس کو کلیئر کیا کہ جو عدی ابن حاتم کے دماغ میں چل رہے تھے۔ اس ملاقات میں ہی عدی ابن حاتم نبی علیہ السلام سے اتنے زیادہ انسپائر ہوئے کہ انہوں نے اسلام اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ عدی ابن حاتم کے اسلام قبول کرنے پر نبی علیہ السلام کا چہرہ بھی خوشی سے چمک اٹھا۔ اس کے بعد صفانہ ابن حاتم اور عدی ابن حاتم نے نبی علیہ السلام کو اپنے فادر حاتم طائی کی سخاوت اور ان کی دریا دلی کے خوب قصے سنائے، جس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ قبیلہ طے کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ دوستو، اب اگر ہم لوگ ڈائریکٹ حاتم طائی کی کہانی پر ہی آئیں تو حاتم طائی کا جو اصلی نام تھا وہ حاتم ابن عبداللہ ابن سعد الطائی ہوا کرتا تھا۔ یہ جو حاتم کے نام میں طائی ہے یہ اس کے قبیلے کی وجہ سے ہے، اور وہ خود بھی اپنے قبیلے کے سردار کے گھر پر پیدا ہوا تھا، لیکن بچپن میں ہی باپ کی موت ہو جانے کی وجہ سے حاتم کی پرورش اس ماں نے کی تھی کہ جو نہ صرف بہت زیادہ امیر تھی بلکہ سخی بھی تھی، اور اسی سخی اور دریا دل ماں کی پرورش کا ہی نتیجہ تھا کہ حاتم طائی خود بھی سخاوت کا وارث بن گیا۔ جب وہ جوان ہوا تو حد سے زیادہ سخاوت کرنے لگا، بلکہ اب تو وہ اپنا دل بہلانے کے لیے بھی سخاوت ہی کیا کرتا تھا۔ اس کی دریا دلی کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ جب بھی اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہوا کرتا تھا تو وہ اپنا تمام کھانا، اپنی تمام کھانے کی چیزیں اپنے جو ضرورت مند ساتھی ہوا کرتے تھے ان میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ امیر دادا نے جب گھر کے تمام اونٹوں کی ذمہ داری اس کو دی، جو ظاہر ہے اس دور میں حد سے زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے، تو اس نے سب سے پہلے تو ان میں سے 3 اونٹوں کو اجنبی مہمانوں، اجنبی مسافروں کے لیے ذبح کر دیا، اور باقی بچے ہوئے جو اونٹ تھے ان کو بھی انہی میں بانٹ دیا، اور بعد میں اپنے دادا کے پاس واپس آ کر اس نے پراؤڈلی کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور آپ کے خاندان کا، آپ کے گھر کا نام روشن کر دیا ہے۔ کمزور اور غریب لوگوں پر حاتم طائی کے دریا دلی کے الگ الگ واقعات، الگ الگ قصے اتہاسک کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مشہور تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر بھی حاتم طائی کا ایک مشہور قصہ ملتا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار عرب کے علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، ہر طرف سوکھا تھا اور ہر طرف لوگوں میں مانو فاقے کے حالات پیدا ہو چکے تھے، ہر کوئی دانے دانے کو محتاج تھا، اور ظاہر ہے حاتم کے گھر میں بھی لگ بھگ یہی حالات ہو چکے تھے۔ مگر تبھی اچانک سے رات کے اندھیرے میں حاتم طائی کے گھر کے دروازے پر ایک عورت نے دستک دی، اور اس نے حاتم طائی سے یہ فریاد کی کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، بس کسی بھی طریقے سے اس کو کھانا مل جائے۔ اب حاتم طائی کے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خود فاقہ سے بدحال تھا، اس نے جب اس عورت کی فریاد سنی اور اس کے بھوکے بچوں کا حال دیکھا تو بنا کچھ سوچے سمجھے ہی فوراً اس کا جو اپنا گھوڑا تھا اس کو ہی ذبح کر دیا۔ پہلے اس عورت اور اس کے بچوں کو کھلایا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو جگا کر بھی کھانا کھلایا، اور خود اس وقت تک نہیں کھایا کہ جب تک اپنے قوم کے ہر ایک گھر میں جا جا کر اس گوشت کو بانٹ نہیں دیا۔ اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ حاتم کے گھر جب بھی کوئی مہمان آ جایا کرتا تھا تو اس کی مہمان نوازی میں حاتم ساری حدیں پار کر دیتا تھا، بلکہ وہ تو خود ہی ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا اور انجان مسافروں اور مہمانوں کو ڈھونڈتا رہتا تھا۔ ایک اونچی پہاڑی پر آگ روشن کیا کرتا تھا اور پھر وہاں سے آوازیں لگایا کرتا تھا، اپنے غلاموں کو بھی خوشخبری دیا کرتا تھا کہ اگر آج اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے پاس آ جاتا ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ ویسے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ آج سے 1500-1600 سال پہلے حاتم طائی جس خاص جگہ پر آگ روشن کیا کرتا تھا وہ جگہ آج بھی سعودی عربیہ میں کافی مشہور ہے اور جبل سمرہ کی چوٹی کے اوپر موجود ہے۔ دنیا بھر سے سعودی عربیہ میں گھومنے آئے ہوئے لوگ اس جگہ کو بھی ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ حاتم طائی سے جڑا ہوا ایک اور بھی مشہور قصہ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جب ایک قیدی نے حاتم طائی کو آواز دی تو حاتم طائی نے اس قیدی کی جگہ پر خود کو اس وقت تک قید رکھا کہ جب تک اس قیدی نے باہر جا کر اپنے فدیہ دینے کا انتظام نہیں کر لیا۔ حاتم طائی سے جڑے ہوئے اس طرح کے قصے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو اگر بیان کرنا اسٹارٹ کیا جائے تو گھنٹوں گزر جائیں۔ حاتم کی انہی کوالٹیز کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کے اپنے دور میں ہی عرب کے ہر گھر ہر زبان پر اس کے ان قصوں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ لوگ تو اب دریا دلی کی باتیں کرتے ہوئے حاتم کے نام کو ایک مثال کے طور پر استعمال کرنے لگے تھے۔ اتہاس کے مشہور بزرگ شیخ ابن عربی نے بھی حاتم طائی کی بہادری اور اس کی دریا دلی کی خوب تعریف کی ہے۔ اب ساتھیو یہاں پر یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے تو پھر حاتم طائی کی وہ جو 7 سوالوں والی کہانی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟
تو دوستو معاملہ یہ ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت، اس کی دریا دلی اور دوسروں کے لیے سب کچھ لٹا دینے والی جو اصلی کہانیاں تھیں وہ تو شروع سے ہی تمام عرب اور غیر عرب علاقے میں مشہور تھی ہی، لیکن جیسے جیسے پھر وقت گزرا، صدیاں گزری، لوگوں نے انہی کہانیوں میں بدلاؤ شروع کیے۔ کچھ لوگوں نے ان کہانیوں کو فکشنلائز کرنا شروع کیا، مطلب یہ کہ ان کی کہانی میں کیریکٹر تو حاتم کا اصلی ہوتا تھا، اس کی کوالٹیز بھی اصلی ہوا کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد کی پوری کہانی افسانوی ہوا کرتی تھی۔ اور پھر حاتم پر لکھی گئی انہی افسانوی کہانی کے سلسلے میں ہی وہ مشہور کہانی وجود میں آئی کہ جس کو قصہ حاتم طائی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، جس کے اوپر پہلے کے دور میں نہ صرف کئی کتابیں لکھی گئیں بلکہ 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کی شروعات میں کئی سیریلز اور موویز بھی بنائے گئے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ حاتم طائی 7 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک خطرناک سفر طے کرتا ہے۔ ہسٹوریکل ایویڈنسز کی مانیں تو یہ جو قصہ حاتم طائی ہے یہ سب سے پہلے فارسی زبان میں لکھا گیا تھا کہ جو آج کے دور کے ایران اور افغانستان کے علاقے سے مغلوں کے دور میں ہندوستان میں پہنچا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ یہ قصہ یہاں پر مشہور ہی ہوتا چلا گیا۔ مگر ہاں یاد رہے کہ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یہ کہانی انسپائر تو اسی اصلی حاتم طائی سے ہے، لیکن اس کہانی کا سچائی سے کوئی ناتا نہیں ہے۔ باقی آخر میں جاتے جاتے اس پورے ٹاپک کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔